کیا آپ جانتے ہیں کہ 61 برس کی عمر میں شادی کرنے والے یاسر عرفات کے قتل کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی آج کل کہاں زندگی گزار رہی ہے؟ چھوٹے قد کے یاسر عرفات کے ایسے کون سے شوق تھے جسے دنیا نہیں جانتی؟ یاسر عرفات نے استقبال کے لیے آئی اپنی منہ بولی بھتیجی بے نظیر بھٹو کے دونوں گالوں کو چومنے کی ایسی کیا فرمائش کی تھی کہ محترمہ بھی ہنسنے لگی؟ بھٹو صاحب نے یاسر عرفات کے ساتھ کیا وعدہ کر رکھا تھا؟ اور ہاں، یاسر عرفات ہمارے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کو ناپسند کیوں کرتے تھے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 دہائیوں تک عرب ملک فلسطین کے حکمران رہنے والے ایک اور ورلڈ لیڈر یاسر عرفات کی مکمل بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج سے 93 برس قبل 24 اگست 1929 کے روز مصر کے شہر قاہرہ میں مقیم فلسطینی تاجر کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ بچے کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، لیکن وہ تاریخ میں یاسر عرفات کے نام سے پہچانے گئے۔ وہ ابھی 4 سال کے ہوئے تھے کہ والدہ چل بسی۔ ان کی تعلیم جمہوریہ مصر کے مکتبوں اور جامعات میں ہوئی۔ دوران تعلیم ہی یاسر عرفات عرب قومیت کا ایک بہادر سپاہی بن کر ابھر رہا تھا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے ملائیشیا میں اسلحہ سمگل کرنے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے تھے۔ 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ کے دوران 19 سالہ یاسر عرفات نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہا اور وہ جذبہ جہاد لے کر فلسطین چلے آئے۔ جنگ سے واپسی پر انہوں نے سول انجینئرنگ مکمل کی اور روزگار سے وابستہ ہو گئے۔ دوستو، جب بھی کبھی فلسطین کی بات ہو تو وہاں کے رہنما کے طور پر سب سے پہلے یاسر عرفات کا نام ذہن میں آتا ہے۔ یاسر عرفات اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ سالہ سال فلسطین لائبریشن آرگنائزیشن کے محاذ سے خطے کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کرتے رہے۔ وہ اپنی گوریلا تنظیم کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں فدائی کارروائیاں کرتے رہے۔ یاسر عرفات الفتح نام کی جماعت کے بانی رہنما تھے۔ ہتھیار پر قناعت کرنے والے یاسر عرفات گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ کو ترجیح دینے لگے اور وہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے سب سے بڑے دعوے دار تھے۔ ان کی ساری زندگی جدوجہد سے عبارت تھی۔ کئی عرب حکمرانوں کا ان سے رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ کبھی تو انہیں اپنا بھائی اور بازوئے شمشیر زن قرار دیتے رہے اور کبھی اس سے ملنے سے بھی انکاری رہتے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1970 میں فلسطینی 3 مسافر طیارے اغوا کر کے اردن لے گئے، جہاں انہوں نے انہیں بم سے اڑا دیا تھا۔ اس پر غصے میں آ کر شاہ حسین نے ملک میں مارشل لا نافذ کرتے ہوئے 200 ٹینکوں سے فلسطینی کیمپس پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں اردن میں پاکستانی فوجی دستے تعینات تھے اور تب بریگیڈیئر ضیاء الحق کو فلسطینیوں کو کچلنے کا ٹاسک دیا گیا، اور پھر جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ پاکستان جو کشمیریوں کے جنگ آزادی کا علمدار بنتا ہے، وہ کیسے بے وطن اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف لڑائی میں ہوں، شاہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یاسر عرفات پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 1974 میں اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کا دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان نے خود شرکت سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو نمائندگی کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ پہنچ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ لوہ سمٹ کے دوران بادشاہی مسجد میں لی گئی اس فوٹو میں بائیں جانب یاسر عرفات دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے سن 74 میں لاہور کی اسلامی سربراہ کانفرنس میں یاسر عرفات کے روبرو اعلانیہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم دونوں یروشلم میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ ان کی شادی تو آزادی فلسطین کے مشن کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن پھر 1990 میں انہوں نے شادی کر ہی لی۔ شادی کے وقت دلہا کی عمر 61 برس جبکہ دلہن 27 کی تھی۔ ان کی اہلیہ سوہا مسیح تھی جبکہ عرفات سنی مسلمان۔ ان کی شادی 2 سال تک خفیہ رکھی گئی تھی۔ سوہا نے قبول اسلام کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کیا۔ 1995 میں دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زوفا عرفات رکھا گیا۔ یاسر عرفات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے صدر ہوتے ہوئے بھی غزہ میں ایک چھوٹے سے 2 منزلہ گھر میں رہتے تھے۔ عرفات پہلی منزل پر رہتے تھے جبکہ گراؤنڈ فلور پر ان کی بیوی اپنی بچی کے ساتھ رہتی۔ ان کی یہ عادت انہیں تمام عالمی رہنماؤں سے الگ بناتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی کمر کے ساتھ پستول لٹکا کر چلتے تھے۔ جب وہ پہلی بار اقوام متحدہ میں تقریر کرنے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آڈیٹوریم میں ہتھیار لے جانے کی ممانعت ہے۔ سمجھوتا اس بات پر ہوا کہ وہ اپنی خاکی وردی پر پستول کا ہولسٹر تو لگائے رہیں گے لیکن اس میں پسٹل نہیں ہوگی۔ یاسر عرفات اپنی ساری زندگی فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے۔ کٹر عقائد رکھنے والے یاسر عرفات اپنے ہم مصر صدام حسین کے قریبی رفقا میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے گلف وار کے دوران عراقی صدر صدام حسین کو کھل کر سپورٹ کیا۔ سال 1994 میں انہیں مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ ان کے ساتھ نوبل پرائز میں 2 اسرائیلی سیاستدان شریک تھے۔ چونکہ صدر یاسر عرفات اور ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق بھائیوں جیسا تھا تو اس نسبت سے بے نظیر بھٹو ان کی بھتیجی لگی۔ اسرائیلی قابض فوجوں سے تباہ و برباد فلسطین کے صدر یاسر عرفات شرارتی مزاج بھی رکھتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ نامور ڈپلومیٹ ارشد سمیع خان اپنی کتاب 3 Presidents NL8 میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فلسطینی صدر یاسر عرفات کے جہاز کی سیڑھیوں چل رہا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرے کان میں سرگوشی کی، عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ارشد سمیع نے یاسر عرفات کو محترمہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے علم ہے، لیڈی پرائم منسٹر سے ہاتھ نہیں ملانا، تاہم یاد دلانے کا شکریہ۔ کچھ دیر بعد یاسر عرفات نے اپنے طیارے سے نیچے آتے ہی محترمہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجبوراً بے نظیر بھٹو کو شیک ہینڈ کرنا پڑا۔ خیر ہم آگے چل پڑے تو محترمہ مجھ سے اردو میں بولی، آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی؟ اس سے پہلے کہ ارشد سمیع کوئی جواب دیتے، یاسر عرفات اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے مخاطب ہوئے، میڈم شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو ہماری عرب روایات کے تحت بوسہ نہیں دیا، صرف مصافحہ ہی کیا ہے۔ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا ہے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتا ہوں۔ یاسر عرفات کی یہ بات سن کر ہم تینوں ہنسنے لگے۔ صرف 5 فٹ 4 انچ قد کے یاسر عرفات عرب ورلڈ کی ایک کرشماتی شخصیت تھے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو صدر یاسر عرفات کا ایک واقعہ اور سنانا چاہوں گا۔
شیام بھاٹیا کے مطابق سابق فلسطینی صدر کو شہد بہت پسند تھا۔ وہ یاسر عرفات کے انٹرویو کے لیے آتے ہوئے ساتھ میں شہد کی بوتل بھی لے آئے۔ انٹرویو ہو چکا تو شیام بھاٹیا نے یاسر سے الفاظ سے پوچھا کہ میں آپ کی بیوی کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر عرفات کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی، فوراً کمرے سے نکل جاؤ۔ شیام بھاٹیا اپنے ہوٹل واپس پہنچے ہی تھے کہ یاسر عرفات نے اپنے سیکیورٹی ٹیم کے ذریعے انہیں واپس بلا لیا۔ یاسر عرفات اسے ایک خاتون سے تعارف کرواتے ہوئے بولے، میری بیوی سوا سے ملو، آئیے مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہاں شاہد کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یاسر عرفات اپنی عمر کے آخری حصے میں فرانس کے دارالحکومت پیرس کے قریب ایک فوجی ہسپتال میں داخل رہے، جہاں وہ 11 نومبر 2004 میں 75 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی بیوی نے ایک غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاسر عرفات کو قتل کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست کسی کو نامزد نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا بھر میں ان کے کئی دشمن تھے۔ یاد رہے کہ سوئٹزرلینڈ کی فورینسک ماہرین کے مطابق فلسطین کے مرحوم صدر کے جسم میں تابکار مادے پولونیم کی کافی زیادہ مقدار ملی۔ یاسر عرفات کی بیٹی صوبہ عرفات کی عمر اس وقت 27 برس ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ یورپ کے چھوٹے سے ملک والٹا میں رہتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔